السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے منگول ظالم حکمران الجائتو خان کے متعلق۔ تاریخ کے اوراق میں کئی بادشاہوں کے نام جگمگاتے ہیں، لیکن کچھ نام ایسے ہیں جو صرف فتوحات کی بدولت نہیں بلکہ اپنی شخصیت، عقائد اور حکمت کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک نام الجائتو خان کا، جسے تاریخ سلطان محمد خدا بندہ کے نام سے بھی جانتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے منگول حکمران کی ہے جو نہ صرف بہادر اور فاتح تھا بلکہ علم، حکمت اور مذہبی جستجو کا بھی ایک حیرت انگیز نمونہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 1280 میں الجائتو خان کی پیدائش ہوئی۔ وہ عظیم منگول حکمران ارغن خان کا بیٹا اور غازان خان کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کا پہلا نام خربندہ تھا، جو بعد میں الجائتو کے لقب میں بدل گیا۔ بچپن ہی سے وہ شجاعت اور ذہانت میں نمایاں تھا، اور وہ قدرت نے اسے حکمرانی کے لیے چن رکھا تھا۔ 1304 میں جب غازان خان کا انتقال ہوا تو الجائتو کو تخت پر بٹھایا گیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے والد اور بھائی کی پالیسیوں کو جاری رکھتے ہوئے سلطان کے داخلی استحکام پر توجہ دی۔ اس نے امن قائم کرنے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے تاکہ اپنی رعایا کو خوشحال بنا سکے۔ اس کے ابتدائی اقدامات میں مالیاتی اصلاحات، تجارتی ترقی اور عدالتی نظام کی مضبوطی شامل تھی۔ الجائتو خان کی شخصیت کی سب سے حیرت کن بات اس کے مذہبی جستجو تھی۔ ابتدا میں وہ شمنی عقائد کا پیروکار تھا، مگر بعد میں اس نے نستوری عیسائیت اختیار کر لی۔ کچھ عرصہ بعد اس نے سنی اسلام قبول کیا اور اپنا نام محمد خدا بندہ رکھ لیا۔ لیکن اس کا روحانی سفر یہاں ختم نہیں ہوا۔ جلد ہی وہ اہل تشیع کے عقائد سے متاثر ہو کر شیعہ اسلام کا پیروکار بن گیا۔ اس تبدیلی نے اس کی سلطنت میں کئی تنازعات کو جنم دیا، لیکن اس نے اپنے عقائد پر قائم رہتے ہوئے حکومت کی۔ اس کے دربار میں کئی اسلامی علماء آئے، جن میں علامہ حلی جیسے جید عالم شامل تھے۔ اس نے شیعہ فقہ کی ترویج کے لیے کئی اہم اقدامات کیے اور شیعہ عقائد کو سرکاری سرپرستی دی، جس سے ایران میں شیعہ اسلام کو فروغ ملا۔ الجائتو خان صرف ایک جنگجو ہی نہیں تھا بلکہ علم و فن کا سرپرست بھی تھا۔ اس نے سائنسی علوم، فلسفہ اور فن تعمیر کو فروغ دیا۔ اس کی سب سے بڑی یادگار شہر سلطانیہ ہے، جہاں اس نے ایک عظیم الشان مقبرہ تعمیر کروایا جو آج بھی اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ اس کے دور میں کتب خانوں اور مدارس کا قیام عمل میں آیا، جس نے علم کی روشنی کو مزید فروغ دیا۔ اس نے بغداد، تبریز اور سلطانیہ میں علمی مراکز قائم کروائے، جہاں مختلف علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ الجائتو نے کئی جنگی مہمات کی قیادت کی۔ اس نے شام اور مملوک سلطانیت کے خلاف کئی مہمات بھیجیں، مگر مکمل کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ اس نے عراق اور ایران میں استحکام لانے کے لیے ایک اہم اصلاحات کی اور اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کیا۔ اس کے دور میں منگول فوج مزید منظم ہوئی اور دفاعی نظام کو مضبوط کیا گیا۔ اس نے بازنطینی سلطنت اور مملوکوں کے خلاف اتحاد بنانے کی بھی کوشش کی تاکہ صلیبی جنگجوؤں کے ساتھ مل کر مسلم حکمرانوں کے خلاف کارروائی کر سکے، لیکن یہ کوشش بارآور ثابت نہ ہو سکی۔ الجائتو نے عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ اس نے انصاف کی ترویج کے لیے قاضیوں اور مشیروں کو تعینات کیا اور عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے شروع کیے۔ سلطنت میں سڑکوں اور قلعوں کی تعمیر کروائی تاکہ تجارت اور دفاع کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ اس نے زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے نہری نظام کو ترقی دی، جس سے زراعت میں نمایاں بہتری آئی۔ الجائتو نے بین الاقوامی تعلقات کو بھی فروغ دیا۔ اس نے یورپی حکمرانوں کو خطوط بھیجے اور ان سے اتحاد کی کوشش کی۔ وہ مملوک سلطانیت کے خلاف مغربی طاقتوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی یہ حکمت عملی زیادہ کامیاب نہیں رہی۔ تاہم اس نے اپنے ہمسایہ مسلم حکمرانوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھیں اور کئی امن معاہدے کیے۔ 1316 میں جب وہ صرف 36 سال کا تھا تو ایک بیماری کے سبب اس کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کی حکمرانی کے اثرات اس کی وفات کے بعد بھی قائم رہے۔ اس کی قائم کردہ پالیسیوں اور ترقیاتی کاموں نے ایران اور وسطی ایشیا میں طویل مدتی اثرات مرتب کیے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابو سعید تخت پر بیٹھا، جس نے اس کی پالیسیوں کو جاری رکھا۔ اس کا مقبرہ سلطانیہ آج بھی اس کی عظمت کی یاد دلاتا ہے اور ایک تاریخی ورثے کے طور پر موجود ہے۔ الجائتو خان کی زندگی ایک حیرت انگیز سفر تھی جو عقیدے، علم، طاقت اور سیاست کی گتھیوں سے بھری ہوئی تھی۔
وہ نہ صرف ایک فاتح تھا بلکہ ایک ایسا حکمران بھی تھا جو ہمیشہ سچائی اور علم کی جستجو میں رہا۔ اس کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تاریخ میں صرف وہی لوگ یاد رکھے جاتے ہیں جو اپنی ذات سے آگے بڑھ کر کچھ نمایاں تخلیق کرتے ہیں۔ اس کی حکمرانی نے منگول سلطنت کے اس دور کو نہ صرف مستحکم کیا بلکہ اسے ثقافتی اور مذہبی لحاظ سے ایک نئی سمت بھی دی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔